بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس کی تفصیلات بتائیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اس کو پائے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ یہ آیتیں اس کی فتنے سے پناہ دینے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عراق و شام کے درمیان سے نکلے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ کتنے روز تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 روز تک۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا سال بھر کے دن میں ایک ہی دن کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اندازہ لگا کر پورے سال کی نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اسی حال میں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ حضرت مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی مینارے کے قریب نازل ہوں گے۔ 2 چادروں کے درمیان آپ کی تشریف آوری ہوگی۔ حضرت ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو آپ کے سر سے قطرے ٹپکتے ہوں گے، اور جب سر اونچا کریں گے تو قطرے موتیوں کی طرح ان پر بہتے ہوں گے۔ حضرت مسیح ابن مریم دجال کے متبعین کو قتل کریں گے اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے جو فتنہ دجال سے محفوظ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور ان لوگوں کے منہ سے غبار صاف کریں گے، اور ان کے مراتب سے جو جنت میں ملنے والے ہوں گے ان کو آگاہ کریں گے۔ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو پہنچے گی، اور خدا تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن سے جنگ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں، تو تم اپنے ساتھیوں کو طور پر لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلند زمین سے دوڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل فرمانے کے بعد پھر آپ نے ان کے مرنے اور حضرت عیسیٰ کے طور سے اترنے کا ذکر فرمایا، اور اس زمانے کی خیر و برکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کی روح قبض کر لی جائے گی، اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور بازاروں میں بے حیائی اس طرح علل اعلان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرغ پیدا کیا جس کے پروں کو موتیوں اور زبرجد اور یاقوت سے آراستہ فرمایا ہے۔ اس کا ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے قریب ہے اور پاؤں زمین کے نیچے ہیں۔ بس جب صبح ہوتی ہے تو اپنے پروں کو ہلا کر کہتا ہے، صبح قدوس ربنا اللہ لا الہ غیر۔ اس مرغ کی آواز پر تمام مرغ پر ہلاتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس مرغ کو فرمائیں گے، تو اپنے پر ہلا لے اور اپنی آواز کو بند کر دے۔ اس بات سے آسمان اور زمین والے یہ بات جان لیں گے کہ قیامت بالکل قریب ہے، یعنی اس مرغ کی تسبیح کا بند ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ قیامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین سمیٹ لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر ان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے سرکش؟ پھر زمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں شہنشاہ ہوں، کہاں ہے سرکش اور متکبر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کا ایک عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ قیامت میں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی کے نیچے کی مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر۔ پھر انگلیوں کو بلائے گا، پھر کہے گا، میں بادشاہ ہوں، اللہ ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کے اس کہنے پر تعجب سے ہنس پڑے۔ یہ ہنسنا اس عالم کے قول کی تصدیق کے لیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی مشرکوں نے اللہ کی قدر جیسی پہچاننی چاہیے تھی نہیں پہچانی، اور تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ اس چیز سے بہت پاک اور بلند ہے جس کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عالم کو جس طرح پھیلایا گیا ہے اسی طرح اس کو سمیٹ لیا جائے گا،
جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے اسی کے موافق اس یہودی عالم نے بھی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور مٹھی جس کو کہا گیا ہے تورات میں اس کو انگلیوں سے تعبیر کیا گیا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائے گا، اے آدم۔ حضرت آدم عرض کریں گے، ارشاد، میں حاضر ہوں اور امر بجا لانے کو مستعد ہوں، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دوزخ کے لشکر کو چھانٹ لے۔ حضرت آدم عرض کریں گے کہ دوزخ کے لشکر یعنی دوزخ میں جانے والوں کی کیا مقدار ہے؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس حکم کا اعلان ہوتے ہی مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ سے بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ کسی نشیلی چیز سے بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ہم میں سے کون سا ایک ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خوشخبری حاصل کرو، بے شک تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کا 1/4 ہوگے۔ صحابہ نے اس بشارت کو سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے آدھے ہوگے۔ اس پر پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے سفید رنگ کے بیل میں سیاہ بال، یا یوں فرمایا جیسے سیاہ رنگ کے بیل میں سفید بال، یعنی تمام بنی نوع انسان میں تمہاری تعداد ہی کیا ہے۔ اس پر بھی جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے آدھے تم ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اکٹھا کرے گا اور ان میں آواز لگائے گا، اس آواز کو دور والا بھی ایسے ہی سنے گا جیسے قریب والا۔ فرمائے گا کہ میں شہنشاہ ہوں، انصاف کرنے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ہنسے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کیوں ہنستا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کا سبب اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندے کی اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوگی اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تیرا یہ مقصد نہیں کہ مجھ پر ظلم نہ ہو؟ حضرت حق فرمائیں گے، بے شک۔ بندہ عرض کرے گا، میں اپنے خلاف کسی فیصلے کو اس وقت تک جائز نہیں سمجھتا جب تک میرے متعلقین میں سے میرے خلاف کوئی شہادت نہ دے دے۔ حضرت حق فرمائیں گے، آج تیرا نفس خود تجھ پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین شہادت دینے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس بندے کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سو اس کے اعضاء اس بندے کے اعمال بیان کریں گے، پھر اس بندے اور بندے کے کلام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے اعضاء کو کہے گا، تم ہلاک ہو اور تم کو دوری ہو، میں تمہارے ہی لیے جھگڑا کر رہا تھا۔ یعنی پہلے یہ مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فرد جرم قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو۔ جب حضرت حق خود اس کے اعضاء کو گویائی عطا فرمائیں گے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گے تو یہ ان پر بگڑے گا اور ان کو کوسے گا اور کہے گا، میں تو تمہارے ہی بچانے کے لیے جھگڑا کر رہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی۔ کلام کو چھوڑ دیا جائے گا سے مراد یعنی بولنے کی قوت کو لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جب کہ آفتاب پر ابر اور بادل ہوں آفتاب کو دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا جس رات کو چاند پورا ہو اور چاند بادل میں بھی نہ ہو تو کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جس طرح چاند اور سورج کو دیکھنے میں شبہ نہیں کرتے، اسی طرح خدا کو دیکھنے میں بھی تم کو اس دن کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، اے فلاں شخص، کیا میں نے تجھ کو دنیا میں عزت اور آبرو نہیں دی؟ کیا میں نے تجھ کو تیری حسب منشا بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع اور فرمان بردار نہیں کیے؟ کیا میں نے تجھ کو سردار بننے اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کا موقع نہیں دیا؟ بندہ ان تمام باتوں کے جواب میں عرض کرے گا، بے شک تو نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو یہ یقین تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ بندہ کہے گا، نہیں، تیری ملاقات کا مجھ کو کوئی گمان نہیں تھا۔
ارشاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعمتوں کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا، اس طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کروں گا اور تجھ کو بھلا دوں گا۔ پھر دوسرے بندے سے اسی طرح گفتگو کرے گا، پھر تیسرے سے، اور اسی طرح ملاقات کرے گا اور یہی فرمائے گا کہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، اور جس قدر تعریف کر سکتا ہوگا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھہر، ہم تیرے لیے گواہ طلب کرتے ہیں۔ بندہ اپنے جی میں سوچے گا یہاں کون ہے جو میرے خلاف شہادت دے گا، سو اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، اور اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اور یہ معاملہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ بندے کو کوئی عذر باقی نہ رہے، اور یہ منافق کا حال ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔